سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مہینے کی مناسبت سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کچھ تعارف، آپ کی کرامات اور آپ کے فضائل کو سننے کی آج سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام عبد القادر جیلانی، آپ کی کنیت ابو محمد۔ آپ بغداد کے قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم قصبہ جیلان سے حاصل کی اور مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ بغداد تشریف لے گئے اور اپنی تعلیم کو جاری رکھا۔ دورہ طالب علمی میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بھوک پیاس کی کمی، آرام میں کمی، جنگل میں بسیرا اور اس طرح کی بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علم دین حاصل کرنے کا جذبہ کم نہیں ہوا۔ اور جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم دین حاصل کر کے فارغ ہوئے اور آپ کے علم و فنون کا چرچا، آپ کی دینی علوم کا چرچا، آپ کے فن علوم کا چرچا جب دور دور تک پہنچ گیا تو آپ کے استاد اور آپ کے مرشد حضرت شیخ ابو سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درس و تدریس کے لیے اپنا مدرسہ آپ کے سپرد کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ذمہ داری کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس ذمہ داری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے درس و تدریس کے ذریعے لوگوں کو علم اور فنون سے آراستہ کیا، لوگوں کو اس کے جام پلائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 91 برس کی عمر میں بغداد شریف میں ہی وصال فرمایا اور آپ کا مزار پر انوار عراق کے مشہور شہر بغداد شریف میں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر کرامات اور آپ کے فضائل پر گفتگو کی جائے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان یہ ہے کہ آپ مادر ذات ولی تھے، یعنی آپ پیدائشی اللہ کے ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب ولادت ہوئی تو آپ نے روزہ رکھ لیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سحری کے وقت دودھ کو نوش فرماتے اور افطاری کے وقت آپ روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان تو یہ ہے کہ جب آپ کی بسم اللہ رسم خوانی ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 18 سپارے سنا دیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ولادت کی دنوں میں میری والدہ اتنے سپارے پڑھا کرتی تھی جنہیں سن کر میں نے یاد کر لیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان تو یہ ہے کہ آپ نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان تو یہ ہے کہ 15 سال تک آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر روزانہ قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان تو یہ ہے کہ روزانہ 1000 نوافل ادا فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان تو یہ ہے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بھی بے وضو ہوتے تو باوضو ہو کر 2 رکعت نفل ادا فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر 500 سے زائد غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر لاکھوں جو چور تھے، جو ڈاکو تھے، اس طرح کے کبیرہ گناہ کرنے والے تھے، انہوں نے توبہ قبول کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان تو بڑی نرالی ہے۔ بڑا ہی پیارا واقعہ ہے کہ ایک سانپ کی وجہ سے لوگوں کے درمیان خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ ایک سانپ کی وجہ سے لوگوں میں بھاگ دوڑ مچ گئی، لیکن قربان جائیے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اس سانپ کا وار نہیں چلا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مدرسے میں ایک اجتماع میں بیان فرما رہے تھے کہ چھت سے ایک سانپ آپ پر گرا، لوگوں میں بھاگ دوڑ مچ گئی، خوف و ہراس پیدا ہو گیا، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بالکل نہ گھبرائے اور وہ سانپ آپ کی قمیض میں داخل ہوا، جسم مبارک سے لپٹتا ہوا گریبان سے باہر نکلا اور آپ کی گردن کے ساتھ لپٹ گیا، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بالکل نہ گھبرائے۔ قربان جائیے کہ آپ نے نہ اپنے بیان کو بند کیا بلکہ اپنے بیان کو بھی جاری رکھا اور نہ ہی آپ گھبرائے، اور جب وہ سانپ نیچے اترا اپنی دم پر کھڑا ہو کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کچھ باتیں کی اور چلا گیا۔ لوگ جب جمع ہوئے تو عرض کی گئی حضور یہ سانپ نے آپ کے ساتھ کیا باتیں کی؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ سانپ نے مجھ سے کہا کہ میں نے بڑے بڑے اولیاء کرام علیہم الرضوان کو جو ہے نا وہ آزمایا، لیکن آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔